بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد ہے۔ یہ واقعہ آج سے 4 سال پہلے پیش آیا جب میں اسکول کا طالب علم تھا۔ ہم لوگ لاہور سے اسلام آباد کے ایک نواحی علاقے میں شفٹ ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب نے یہاں نیا گھر تعمیر کروایا تھا۔ اس طرح ہمارا یہاں کے اسکول میں داخلہ کروایا گیا۔ میرے لیے یہاں سب کچھ نیا تھا۔ اس علاقے میں نئے گھر تعمیر ہو رہے تھے۔ زیادہ آبادی ابھی نہیں تھی، البتہ یہ نئی جگہ ہمیں اس لیے پسند آئی کہ زیادہ گنجان آباد نہ ہونے کی وجہ سے شور کم تھا، کافی صاف ستھرا علاقہ تھا۔ میرے لیے ایک مسئلہ تھا کہ میرے اسکول کے سب دوست مجھے بہت زیادہ یاد آتے تھے۔ خیر ہمیں ایڈجسٹ کرنا تھا۔ میرے گھر کے آس پاس نئے گھروں میں کچھ خاندان آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، تو وہاں کچھ میری عمر کے بچے بھی تھے۔ یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث تھی۔ سب سے اہم اور خوشی کی بات تو یہ تھی کہ وہ میرے دوست بھی بن گئے تھے۔ ہمارا اسکول چونکہ ایک ہی تھا، اس لیے ہم عمر ہونے کی وجہ سے اور ہم جماعت ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کو ہمارے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسکول میں پڑھائی کی مصروفیات کی وجہ سے ہمیں باہر کھیلنے کا موقع بہت کم ملتا تھا۔ ہمارے گھر کے پاس نئے پلاٹ تھے جہاں کچھ مکان زیر تعمیر تھے۔ ہم دوستوں کو گرمیوں کی چھٹیوں کا شدت سے انتظار تھا کہ ہم مل کر کھیلیں گے۔ ایک شام میں نے گھر کی چھت سے ارد گرد کا جائزہ لیا تو سامنے کچھ فاصلے پر ایک سفید رنگ کا گیٹ نظر آیا جو دیکھنے میں کافی پرانا لگ رہا تھا۔ گیٹ کے ساتھ دیوار پر خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں۔ مجھے زیادہ اس جگہ کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ اگلے دن دوستوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پرانا ریڈیو اسٹیشن ہے لیکن وہاں کوئی نہیں جاتا۔ ہم دوست گیٹ تک تو گئے اور گیٹ کو تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ آگے جھانک کر ہم نے دیکھا تو سامنے ایک دفتر نما عمارت نظر آ رہی تھی۔ آس پاس کافی جھاڑیاں تھیں۔ لگتا تھا کہ کافی عرصے سے کسی نے صفائی نہیں کی اور احاطے میں پودے اور درخت کافی بڑے بڑے تھے۔ اس عمارت کے ارد گرد تقریباً کافی دور تک درختوں کا ایک جنگل بھی تھا۔ ہم دوستوں کو ایک بات کی بہت خوشی ہوئی کہ ہمیں اس عمارت کے احاطے میں کھیلنے کی جگہ مل گئی۔ ہم نے پلان بنا لیا کہ ہم یہیں کھیلنے کے لیے آیا کریں گے۔ گھر میں ہم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اگر ذکر کرتے تو شاید ہم پریشانی سے بچ جاتے۔ دن گزرتے گئے اور چھٹیاں ہو گئیں۔ ہم دوستوں نے پلان کے مطابق شام کے وقت 1 گھنٹہ گھر والوں سے اجازت لے کر کھیلنے کا پروگرام بنایا۔ میری امی نے اجازت دے دی۔ ہم نے گیند، بلہ اور وکٹ لی اور اس سفید گیٹ والی عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ اندر جاتے ہی عجیب خوف محسوس ہوا۔ میرا دوست عمار بولا، یار مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عثمان بولا، یار کچھ نہیں ہوتا، اتنی اچھی جگہ ہے کھیلنے کے لیے۔ عمارت کے اندر جانے کا تو ہم نے نہیں سوچا، بس احاطے میں ایک جگہ کا انتخاب کیا اور سب سے پہلے ہم تینوں نے مل کر جگہ صاف کی۔ درختوں کی سوکھی ٹہنیاں اور پتے صاف کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کھیلنے کی جگہ بنا لی۔ اس طرح ہم نے کھیلنے کا آغاز کیا۔ ارد گرد کافی درخت ہونے کی وجہ سے عجیب خاموشی اور سناٹا تھا۔ میں نے بیٹنگ سٹارٹ کی اور عثمان باؤلنگ کروا رہا تھا۔ عمار کو کچھ فاصلے پر کھڑا کیا تاکہ گیند پکڑ سکے، لیکن وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد جب شام گہری ہو گئی تو ہم نے واپس گھر جانے کے لیے ارادہ کیا۔ جب ہم گیٹ سے نکلنے لگے تو پیچھے پتوں کی ایسی سرسراہٹ کی آواز آئی جیسے کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہو۔ عمار زور سے ہنسا کہ تم لوگ ڈر گئے ہو، لیکن ہم جلدی جلدی گیٹ سے نکل آئے۔ اگلے دن ہم نے پڑھائی سے فارغ ہو کر کھیلنے کے لیے کا پھر ارادہ کیا۔ ہمارے گھر والوں کو ابھی تک یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم اس پرانے ریڈیو اسٹیشن کی عمارت کی طرف جاتے ہیں۔ اس دن جب ہم کھیل رہے تھے تو ہم نے کسی کی موجودگی کو محسوس کیا۔ میں گیند کیچ کرنے کے لیے اس عمارت کے برآمدے کے باہر کھڑا ہو گیا، لیکن گیند جب بھی میری جانب آتی تو خود بخود واپس چلی جاتی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی اور بھی ہے جو گیند واپس پھینک رہا ہے۔
میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں نے زیادہ خوف ظاہر نہیں کیا اور کھیل میں مگن رہا۔ ایک بار تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب گیند چھت کی جانب چلی گئی اور وہاں سے کسی نے واپس پھینک دی۔ عمار اور عثمان چونکہ کچھ فاصلے پر موجود تھے، اس لیے وہ اس منظر کو محسوس نہ کر سکے، اور اگر میں انہیں کچھ بتاتا تو وہ یقین بھی نہ کرتے۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ عمار اور عثمان نے کہا کہ اب گھر چلتے ہیں، دیر ہو گئی ہے۔ پھر ہم گھر آ گئے۔ ایک ہفتہ ہم کھیلنے کے لیے نہیں جا سکے، وہ واقعہ بھی ہمارے ذہن سے نکل گیا۔ پھر ہم وہاں کھیلنے پہنچ گئے۔ بادل چھائے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش ہونے والی ہے۔ ہم نے سوچا کہ بارش سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے۔ بادل اور ہوا اور وہ ویران سی عمارت اس دن عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ سوکھے پتوں کی آوازیں۔ ہم نے کھیلنا شروع کیا لیکن اس دن کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا۔ عثمان کہنے لگا، بارش ہونے والی ہے، واپس چلتے ہیں۔ عمار نے کہا، یار کیوں نہ آج ہم یہ عمارت اندر سے دیکھیں۔ میں نے کہا، نہیں یار، پھر کبھی دیکھ لیں گے۔ لیکن اچانک کالی سیاہ گھٹائیں آنا شروع ہو گئیں۔ شام گہری محسوس ہونے لگی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ ہم بھاگ کر عمارت کے برآمدے میں آ گئے۔ بجلی چمکتی تو عمارت بہت ڈراؤنی لگتی۔ ہم تینوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہماری نظریں گیٹ کی جانب تھی کہ جیسے ہی موقع ملے ہم یہاں سے نکلیں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ بارش نہ رکی اور شام کا اندھیرا بھی گہرا ہو گیا۔ ہم تینوں دوست ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ بجلی بہت زور سے گرج رہی تھی۔ اچانک برآمدے میں بارش کا پانی آنا شروع ہو گیا۔ ہم برآمدے میں پیچھے ہوئے اور ایک کمرے کے دروازے کے پاس چلے گئے۔ اندھیرا بہت پھیل گیا تھا۔ بارش کچھ کم ہو گئی لیکن اور ہم نے ابھی باہر نکلنے کا سوچا ہی تھا کہ اچانک کسی نے پوری طاقت کے ساتھ مجھے اور میرے دوستوں کو کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ ہم تینوں دوست یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے ہی یہ کسی نے حرکت کی ہے۔ اندر کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا اور کھڑکی سے بجلی چمکنے کی وجہ سے کچھ روشنی آ جاتی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ اچانک مجھے لگا جیسے عمار اور عثمان میرے ارد گرد کہیں بھی نہیں ہیں۔ میں نے انہیں بلایا، عثمان کیا مذاق ہے؟ عمار یار ہمیں گھر جانا چاہیے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ مجھے کسی کا زوردار ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ اب تو مجھے شدید خوف کی وجہ سے گھبراہٹ بھی شروع ہو گئی۔ عثمان اور عمار کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی اوپر چھت کی طرف اچھال رہا ہو، پھر نیچے گرا دیا۔ پھر مجھے عثمان کی چیخ کی آواز آئی جو کہیں دوسرے کمرے سے یا باہر سے آئی۔ عمار کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ جیسے ہی میرے کچھ آواز بحال ہوئے، کسی نے مجھے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کمرے میں کچھ عجیب سی بدبو اور پرانی ٹیبل کی موجودگی کا مجھے احساس ہوا۔ میں خود کو سنبھال کر دروازے کی جانب لپکا تو بہت زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میری طاقت جواب دے گئی اور میں بے جان ہو کر گر گیا۔ آخری بار مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہو۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھا اور میں نے ہوش میں آتے ہی بھاگنے کی کوشش کی، عمار اور عثمان کو بلایا، لیکن میرے بڑے بھائی نے مجھے پکڑ کر قابو کیا اور کہا کہ کچھ نہیں ہوا احمد، آرام سے لیٹے رہو۔ میں نے خاموشی سے سب کو دیکھا تو مجھے کچھ یاد آنا شروع ہوا۔ ڈاکٹر نے مجھے دلاسا دیا اور آرام سا فیل کر رہے ہو اور آپ محفوظ ہو۔ جب میری حالت بہتر ہوئی تو میں نے عمار اور عثمان کے بارے میں پوچھا۔ بڑے بھائی نے جواب دیا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، آپ وہاں کیسے گئے تھے۔ میں نے ساری تفصیل بتا دی تو مجھے بتایا گیا کہ ہم تینوں کو جب گھر والوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو اس عمارت کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا تھا۔ وہ تو محلے کی کوئی خالہ تھی جنہوں نے بتایا کہ ہم گیٹ کے پاس کھڑے تھے۔ عمار اور عثمان بھی شدید زخمی حالت میں اوپر والے حصے کی سیڑھیوں پر پڑے ہوئے ملے تھے۔ گھر والے
گھر والوں نے پولیس کی مدد سے ہماری تلاش شروع کی تو آدھی رات کو اس عمارت کے احاطے میں پڑے ہمارے بلے کی وجہ سے ہمیں تلاش کرنے میں کامیابی ہوئی۔ اگر اس رات گھر والے ذرا دیر سے آتے تو ہم تینوں دوست آج زندہ نہ ہوتے۔ بعد میں محلے میں یہاں کے کسی پرانے رہائشی نے ہمیں بتایا کہ جب سے ریڈیو اسٹیشن یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہوا ہے اس وقت سے یہ عمارت خالی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ عجیب واقعات ہوئے ہیں۔ ایک چوکیدار مردہ حالت میں پایا گیا تھا اور ایک خان چاچا اپنی گائے کا چارہ کاٹنے کے لیے گیا تو پورے احاطے میں گھسیٹ کر کسی نے اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ عمارت آسیب زدہ ہے، اس میں کوئی نہیں جاتا۔ ہمارے اس واقعے کے بعد اس گیٹ کو بند کر دیا گیا اور اسے تالا لگا دیا گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔